سنت صرف نبی کی بنتی ہے. جس طرح یہ دلیل کا کہہ رہے تھے کہ کتاب سے دلیل دی، اس کے 3 نام ہیں: دلیل، حجت اور برہان. کسی کام کے لیے، کسی قول فعل کے لیے ایسے شخص کی بات کر دو کہ اس کے ماننے میں شک نہ رہے، اسے کہتے ہیں دلیل، حجت اور برہان. غور سے سننا. تو دلیل اس کی پیش کی جاتی ہے جس کا قول فعل واجب العمل ہو، بولے قوم پر لازم ہو جائے اس کا کرنا، عمل کرے وہ سنت بن جائے. جس کا قول فعل واجب العمل ہو وہ ضروری ہو گناہوں سے بھی پاک ہو. غور سے سننا، گناہوں سے بھی پاک ہو. تو گناہوں سے پاک تو نبی ہوتا ہے، غوث سے بھی. صحابہ کو بھی محفوظ کہا گیا ہے، معصوم نہیں کہا گیا. جو لوگ بچوں کو معصوم کہتے ہیں یہ بھی بے وقوف ہیں. بچے بھی معصوم نہیں ہیں، بچے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، ان کے گناہ لکھے نہیں جاتے. معصوم اس کو کہتے ہیں جس سے صغیرہ گناہ بھی نہ ہو، وہ سوا نبی کے کوئی ہوتا نہیں. جو کسی اور کی دلیل دیتا ہے بے ایمان ہے، مرتد ہے، اسلام وہ تو واجب القتل ہے. دلیل صرف نبی کی دی جاتی ہے کہ نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے. اگر کسی اور کی دلیل دو، غوث کتب تو لکھتے ہیں غوث سے بھی گناہ ہو سکتا ہے سوا نبی کے، تو پھر گناہ کرے گناہ لازم ہو جائے گا. لہذا دلیل اس کی دی جاتی ہے جو صغیرہ گناہوں سے بھی پاک ہو. یہ کام کیوں کیا؟ نبی نے کیا، بس یہ دلیل ہے. اور جس کی دلیل دو گے بے ایمان ہو کے مر جاؤ گے. تو میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں. جس طرح معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے قوالی سنی، ارے سنی ہے خطا ہے بزرگاں گرفتن خطاس. ہم بزرگوں کی خطا کو نہیں پکڑتے کہ ان کے ہمیں پتہ نہیں ہوتا ان کے خیال کا. تو سنت بھی نہیں بن سکتی، سنت نبی کی بنتی ہے. اس لیے پیر، ائمہ، بادشاہ، غوث، کتب سب کی اطاعت مشروط ہے. مطلق اطاعت خدا رسول کی ہے، اللہ کی اطاعت مطلق ہے. اللہ نے اپنے محبوب کی اطاعت کو مطلق بنا دیا. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. تو دلیل اس کی دی جاتی ہے جس کی مطلق اطاعت ہو. مشروط اطاعت والے کی تو دلیل نہیں دی جا سکتی. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اٹھ پڑے، فرمایا اگر میری بات حدیث قرآن کے موافق مل جائے ٹھیک، ورنہ دیوار پر مار دینا. اور کون ہے جس کی تم دلیل دو گے بے ایمان ایسے کتابوں میں اور قرآن کے خلاف؟ خود بات نہیں کروں گا. ہم جو ہمارے پاس دلائل ہوں گے ہم حق بیان کریں گے، مولوی کی طرح مسئلہ نہیں بیان کریں گے. جس کو دیکھو پیر جو ہے اس کی مشروط ہے. میں جب بیعت کرتا ہوں کیا کہتا ہوں؟ نہ بے فرمانی کروں گا تیری بیچ معروف کے، ہے الفاظ یاد ہے. حکم مانوں گا اللہ و اللہ کے رسول کا جتنی طاقت رکھ سکوں. وہاں شرط نہیں ہے، وہ مطلق اطاعت ہے. ارے پیر کی اطاعت مشروط ہو گئی، نہ بے فرمانی کروں گا تیری بیچ معروف کے، یعنی معروف خدا رسول کا حکم ہے. ان تو خدا رسول کے حکم کے موافق حکم پیر کرے گا تو تیری بے فرمانی یہ مشروط ہوگی. اور یاد رکھو دلیل مطلق اطاعت کی والے کی دی جاتی ہے. کسی ملا، پیر، احمد. ارے ابو حنیفہ تو دنیا کے بڑے امام ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں اگر میری بات حدیث قرآن کے موافق نہ ہو. جس طرح پیر کہتے ہیں، ہاں میں نے کہا میں موسیقی کو جائز سمجھتا ہوں. کوئی کہتا ہے، مجھے کہہ رہا ہے ایک پیر ہے، اس کہتا ہے میں ٹی وی کو جائز سمجھتا ہوں. کوئی کہتا ہے میں سکول کو جائز سمجھتا ہوں. یہ سب بے ایمان، مطلق بے ایمان ہے. ارے میں جائز سمجھتا ہوں، تو کون ہے؟ تو یہ کہے کہ یہ چیز شرعن جائز ہے، شرعن ممنوع ہے. جو کہے میں جائز سمجھتا ہوں میں حرام، اس کے پر درجے کا کوئی بے ایمان ہے نہیں. جو کہے شرعن یہ چیز حلال ہے، شرعن یہ حرام ہے، پھر دلیل دے گا حدیث قرآن کی، بے شک وہ مومن ہے.
جو شریعت مبارکہ کے، اس لیے ہر ایک کی اطاعت مشروط ہے، اور مشروط اطاعت والے کی سنت دلیل نہیں دی جاتی، نہ مشروط اطاعت والے کی سنت بنتی ہے۔ اس لیے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اگر سنا ہے تو ہم ان کے مقصد کو نہیں جانتے، ہم ان کی بات ہی نہیں کرتے، اور سنت بھی نہیں بن سکتی، سنت بے ایمان و نبی کی بنتی ہے۔ بے شک معین الدین چشتی قائم اللیل صائم الدہر تھے، 80 لاکھ مسلمان کیا، تقوی پرہیزگاری۔ معین الدین چشتی والا یہی کام تمہیں یاد آ گیا، اور کام نہیں کیے۔ اس لیے منافق کی یہی نشانی ہے کہ آسان کام پکڑے گا، اور جو سخت ہوں گے، مشکل ہوں گے، وہ چھوڑ دے گا۔ یہ منافق کی نشانی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ وہی آسان ہم پکڑتے ہیں، معین الدین چشتی والے، اور کام ہمیں